یہ سب سے پہلے تو جو پاکستان تحریک انصاف پچھلے 8 مہینوں سے وہی کردار ادا کیے ہوئے، جیسے صوبہ سندھ میں بہت مسائل ہیں لوگوں کو، صوبہ پنجاب میں ہے، صوبہ بلوچستان میں ہے، اسی طریقے سے صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی کافی مسائل ہیں، اور حکومت کا پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ اپنے صوبے کے لوگوں کی خدمت کرے، ان کے مسائل حل کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک شخص کے لیے پورے صوبے کے لوگوں کو داؤ پہ لگا دے۔ مجھے امید ہے کہ امید ہی کر سکتا ہوں کہ اس چیز سے باہر نکلیں گے وہ لوگ۔ دوسرا، آپ نے NFC کی جو بات کی تو اب اس میں پتہ نہیں کیوں یہ بات ہو رہی ہے، لیکن آئین ہمارا بہت صاف، بہت کلیئر ہے۔ ہر 5 سال میں NFC ایوارڈ ہونا ہے۔ پچھلے 15 سال میں تقریباً نہیں ہوا، 2010 میں آخری NFC ایوارڈ ہوا تھا۔ یہ ایک ہے، لیکن جب بھی ہوگا NFC ایوارڈ تو صوبوں کا شیئر پہلے سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، یہ آئین میں لکھا ہے۔ تو باقی باتیں جو بھی کریں، آئین سے بالا تر تو کوئی نہیں ہے، میری آپ کی بات نہیں ہوگی۔ گورنر پریروگیٹو ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، سیدھا سیدھا، اس میں اور کسی کا عمل دخل نہیں، نہ میرے سے۔ میں نے جب سے چیف منسٹر بنا ہوں 4 یا 5 گورنر، 4 میرے خیال آئے ہیں، کبھی بھی صلاح مشورہ یا رائے نہیں لی جاتی۔ تو وہ میں بھی اخباروں میں سن رہا ہوں، ادروائز مجھے نہیں پتہ کوئی چیز بات کا۔ لا اینڈ آرڈر کی آپ نے بات کی، دیکھیں ہم خاص طور پہ جو کچے کے علاقے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں، شکارپور میں بہت کامیابیاں ہوئی ہیں، گھوٹکی میں حالات بہتر ہوئے ہیں، کشمور میں پرابلمز تھے وہ بھی کم ہوئے ہیں، حکومت کا ریزالو ہے، ہمارے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، رینجرز کام کر رہے ہیں۔ میں آج صبح بھی ایک میٹنگ میں ہم نے یہ پلان بنایا، پروگرام بنایا کہ جو علاقے ڈاکوؤں سے صاف ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں ان میں ڈیولپمنٹ کی جائے، اگر کہیں اسکول تاکہ ان کے بچے پڑھنے جا سکیں، کہیں اسپتال کی ضرورت ہے تو وہ بنائی سکیں۔ آج صبح بھی ایک میٹنگ کر کے اس سلسلے میں آ رہا ہوں، تو حکومت کا بالکل اس پہ بہت گہری نظر ہے اس ساری چیز پہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ہم نے یہ ڈاکو، آپ کو یاد ہوگا کہ 1980 میں کیا حال ہوتے تھے، 80 کی دہائی میں جب ملک میں مارشل لا تھا اور شدید قسم کا مارشل لا تھا، تب میں 7 سے جامشورو آنے کے لیے مجھے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کانوائے بنے اور ہم آرمی کی حفاظت میں آتے تھے۔ الحمدللہ کچھ علاقے ایسے ہیں اس میں بھی ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ بھی بہت زیادہ ہے، ایون ون انسیڈنٹ از ون ٹو مینی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ نظر رکھ رہے ہیں۔ یہ بالکل جی، اس پہ ایک تو کیسز بڑھ رہے ہیں، جیسے میں نے بتایا دیر سم لیگ جو ہو جاتا ہے جب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے، اور یہ 2018 2024 2 سالوں کی میں بات کر رہا ہوں جب ہوا ہے۔ اب 2018 کے بھی ریکارڈ دیکھ لیں، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اس وقت بھی ایک اسپائک آئی تھی۔ فیک مارکنگ پہ بڑا سخت ہم نے لیا ہوا، اور اس پہ جیسے میں نے بتایا کہ بڑی ڈپٹی کمشنرز کی جو اینیول کانفیڈینشیل رپورٹ ہوتی ہے، ان کی PER کہتے ہیں، پرفارمنس ویلیویشن رپورٹس، اس پہ ہم نے اسپیسیفکلی لکھا ہے کہ کمشنرز ان کی پولیو کے اندر کام کا ذکر کریں گے کہ ان کی کیا ہے، اور وہ ان کی پروموشنز میں ڈالیں گے۔ تو اس پہ ٹوٹلی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کنٹرول پایا جائے اس طرح کی چیزوں میں۔ آپ نے جو بات کہی نا، آپ شاید لوگوں نے سنی نہ ہو، میں آپ کی بات دہرا رہا ہوں۔ عدالت کے کیا کہا تھا آپ نے؟ عدالت کے اسٹے آرڈر کے بعد احکامات، ہاں، عدالت کے احکامات کے بعد اب عدالتیں اگر یہ احکامات دیں کہ اسپتال خراب کر دو، تو ہم تو عدالتوں، یہی تو وجہ ہے جس پہ ہم بہت ساری آئی کین ٹاک، یہ موقع نہیں ہے۔ عدالت کی احکام کی وجہ سے ایک کرائسس پیدا کر دیا گیا ہے ادھر، اور اب وہ کرائسس ہمارے گلے پڑ گیا۔ تو اس پہ اگر آپ لوگ بھی، آپ یہ بتائیں مجھے کہ ایک حکم کے تحت سب سے بڑے اسپتال کو آپ اوور نائٹ گئے کہ جی اس کو کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوگا، حکومت کے پاس آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ایک شارٹیج ہے لوگوں کی، میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں، اور پھر وہ ڈھونڈے۔ لیکن وہ ہماری نظر میں نے ہیلتھ سیکٹری کو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی کہا ہوا ہے کہ اس کو جلدی ریزالو کریں، لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عدالتی احکام کے بعد ایک کرائسس پیدا ہو گیا ہے، کارروائی ہو رہی ہے۔ اگین یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہمارے پاس ادارے ہیں اس کے متعلقہ، اور اگر کوئی بھی اس میں ملوث پایا جائے گا اس کو سزا ہوگی، اور
اس میں زیرو ٹالرنس ہے اس چیز میں. فلائٹ نہیں لے رہا، یہ آپ لوگوں کا خیال ہو سکتا ہے، نہیں تو ابھی کیا ہوا ہے، ابھی تک کچھ بنا ہے نہیں، بنے گا انشاءاللہ کچھ بھی.